हेलो एवरीवन। तो ले आई हूँ मैं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्ती मनवा। इसकी स्टोरी लाइन मुझको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसमें आपको मैजिक, रोमांस, हिस्टोरिकल और एडप्शन सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगी। इस स्टोरी में हमारी फीमेल कैरेक्टर एक विलेनस की बेटी होती है, जिसके सारे के सारे इविल मंसूबे एक्सपोज हो जाते हैं और उसे एज अ पनिशमेंट के तौर पर एक टावर में कैद कर दिया जाता है और एक दिन इसी टावर में उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये स्टोरी अभी तक स्टोरी का आधा प्लॉट था। अगले प्लॉट में हमारी फीमेल कैरेक्टर को उसकी माँ के कारनामों की वजह से बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था और बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था और एक मर्तबा इसी तरह टॉर्चर में उसकी भी डेथ हो जाती है। हमारी फीमेल कैरेक्टर सोचती है कि उसे ऐसा नहीं होने देना, इस वजह से वो पूरे के पूरे प्लॉट को दोबारा से राइट करने का सोचती है। तो देखते हैं हमारी फीमेल कैरेक्टर आखिर क्या करती है और किस तरह अपनी जान बचाती है। तो बिना किसी देरी के हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। इस स्टोरी की स्टार्ट होती है एक साल पहले से। मेन फीमेल कैरेक्टर अपने पास्ट लाइफ की कुछ यादें आती है और वो अपने आप को एक नावल में पाती है और वो भी वो नावल होता है जो कि उसकी फ्रेंड ने उसे रिकमेंड किया था। उसे अपनी पास्ट लाइफ की कोई भी याद नहीं याद होती सिवाय उस टाइम की जब उसकी फ्रेंड ने उसे वो नावल रिकमेंड किया था और उसके नाम के। नोवेला को लगता है कि इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग है, क्योंकि बुक के फर्स्ट पार्ट में हीरोइन ने विलन को डिफीट करके मेन कैरेक्टर से शादी कर ली थी और विलन की मौत उस तरह हुई थी जैसे उसकी वो डिजर्व करती थी। उसके बाद हर कोई उसके बारे में भूल गया था और उसकी यादें लोगों के जहनों से बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी और हीरो और हीरोइन दोनों आपस में हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। इस नावल की मिलनेस हर वक्त हमेशा उस टावर में एक विंडो के पास बैठकर हमेशा अपने एक्स हस्बैंड को याद करती रहती थी और एक ही बात बार बार दोहराती रहती थी, क्या ड्यूक आपको मैं बिल्कुल भी याद नहीं आती। इस नावल की एंडिंग काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी और अब जाके हमें असली स्टोरी लाइन पता चलती है कि आखिर विलेनस ने आखिर क्यों हीरोइन के साथ इतना बुरा रवैया किया था। ड्यूक और विलेनस आपस में मियाँ बीवी होते हैं और इनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा सुकूनदार और हंसी खुशी जा रही होती है, लेकिन इन खुशियों को उस वक्त नज़र लग जाती है जब इनकी ज़िंदगी में असल हीरोइन आती है। यानी कि जो हीरोइन होती है वो एक सर्वेंट के तौर पर मेंशन में आती है। लव एंड फर्स्ट साइट हो जाता है। इसके बाद उन दोनों के सीक्रेट अफेयर शुरू हो जाते हैं और जब इन दोनों के सीक्रेट अफेयर की भनक विलेनस को लगती है तो वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाती, क्योंकि ड्यूक ने उसे अपनी मोहब्बत के जाल में इस कदर फंसा रखा था कि वो किसी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थी कि ड्यूक उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। और थोड़ा टाइम गुजरता है और इसके बाद विलेनस को अपनी पोजीशन और अपना शौहर जाता हुआ नजर आता है, तो वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने के लिए और अपने हस्बैंड को वापस पाने के लिए अपनी कोशिशें शुरू कर देती है। लेकिन मेन फीमेल हीरोइन जो थी स्टोरी की, उसने साजिश की थी या कुछ ऐसे जो कुछ भी विलेनस ने किया था उसकी सारी की सारी बातें एक्सपोज हो जाती हैं और वो बातें उसके सामने आती हैं जो कि उसने कभी किया ही नहीं था। ड्यूक जो कि अपनी अंतिम मोहब्बत में हीरोइन के ऊपर पागल हुए जा रहा था, वो बगैर कुछ सच सुने उसे एक बुलंद टावर में कैद कर देता है और ये ना जानते हुए कि उसकी वाइफ के पेट में उसकी एक छोटी सी बच्ची पल रही है, उसे उस टावर में कैद कर देता है और इसी तरह वो बदली उस जगह पर पैदा होती है। लेकिन विलेनस हर वक्त विंडो के सामने बैठी रहती है और ड्यूक को पुकारती रहती है और अपनी बेटी पर बिल्कुल भी तवज्जो या ध्यान नहीं देती। उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि उसकी बेटी गंदी हो रही है किस तरीके से, बस जब वो रोती थी तो उसे वो थोड़ा सा फिट करा देती थी, बाकी वो इसी तरह पड़ी रहती थी। जिस तरह उसकी मदर उसे ट्रीट करती थी नोवेला को, उस पर्सन में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, यानी अपने फादर के ऊपर, और अपनी मदर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो आखिर ऐसे पर्सन के लिए क्यों इतना रोती है, क्यों उसे इतना याद करती है जिसे उसकी कदर ही नहीं है। और उसे ऐसा लगता है कि उसकी सारी ज़िंदगी इसी तरह इस डार्क टावर में गुजर जाएगी। लेकिन वक्त पलटता है और एक दिन वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो खुद अपने पैरों पर चल सके और उसे उनकी माँ से दूर कर दिया जाता है और एक ऑर्फनेज हाउस में डाल दिया जाता है, जिस जगह को इम्पीरियल फैमिली सपोर्ट करती थी।
آرفنیج ہاؤس میں آ کر اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید اب اس کی زندگی آسان ہو گئی ہے اور وہ اس ٹاور سے باہر آ گئی ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اب کافی خوشی اور بڑی زندگی گزارے، لیکن اس کی زندگی اب اور بھی زیادہ مشکل سے مشکل ہوتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ اس آرفنیج ہاؤس کا اسٹاف اسے بہت ہی زیادہ بلی کرتا تھا، تنگ کرتا تھا، اور اسے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ زیادہ تر وہ بغیر کھائے ہی سو جایا کرتی تھی۔ اس وقت اس کو اپنی مدر یاد آتی ہے، ایٹ لیسٹ وہ اس کو کھانا تو صحیح سے کھلاتی تھی۔ اس آرفنیج ہاؤس میں جتنا بھی اسٹاف تھا وہ اس کا بہت زیادہ مذاق بناتا تھا، اسے بات بات پر اس کی ماں کے نام کے طعنے دیا کرتے تھے، اور اسی طرح زندگی گزرتی جاتی ہے اور ایک دن وہ 6 سال کی ہو جاتی ہے اور اسے اب پہلے سے زیادہ اور بھی زیادہ ہیٹ فل ورڈز اور مسٹریٹ کرنا شروع کر دیا گیا تھا، جسے سن کر وہ بہت ہی زیادہ تنگ آ جاتی ہے اور بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ حالانکہ وہ غصہ اپنا شو بھی نہیں کر سکتی تھی، اس کے اوپر بھی اسے پنش کیا جاتا تھا، اسے ڈانٹ ملتی تھی بہت زیادہ۔ اس وجہ سے اس کی نا غلطی ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی معافی مانگ لیتی ہے، اور یہ سب کچھ ڈائریکٹر کے ہوتے ہوئے ہو رہا تھا، لیکن ڈائریکٹر ان ساری چیزوں کو ایسے اگنور کر دیتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ حالانکہ بعض اوقات بہت سارے اسٹاف کو سامنے سے اسے نیگلیکٹ کرتے ہوئے دیکھ بھی لیتا تھا، لیکن وہ اس طرح ریئیکٹ کرتا تھا جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اس وجہ سے وہاں کے اسٹاف کو اور بھی زیادہ پرمیشن مل جاتی ہے کہ وہ اسے اور بھی زیادہ مسٹریٹ کرے، اور کافی دن تک اسی طرح اس کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ لیکن ایک دن اس کی زندگی میں ایک میریکل آتا ہے۔ آرفنیج ہاؤس میں ایک نیا اسٹاف اپوائنٹ ہوتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اچھا تھا۔ اس لیڈی کا پہلا امپریشن اس کے اوپر بہت ہی زیادہ اچھا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ اس کی طرف سویٹ ہوتی تھی، اور باقی ورکر سے زیادہ کائنڈ اور سویٹ تھی وہ اس کی طرف۔ وہ ہر وقت اس کا خیال کرتی، اس کو ٹریٹ کرتی، اگر اسے چوٹ لگ جاتی تو وہ اسے بہت ہی زیادہ اچھے سے ٹریٹ کرتی تھی، اور اسے ہر وقت بہت ہی زیادہ اچھے سے بات چیت کیا کرتی تھی، جبکہ باقی سب اس کی طرف بہت ہی زیادہ ہیٹ فل ورڈ یوز کیا کرتے تھے۔ وہ اچانک اسے چھپا کر اسنیکس بھی دے دیا کرتی تھی دوسروں سے چھپا کے، اور اسے وہ اس طرح کمفرٹ کیا کرتی تھی جسے وہ خود اس کی ہی بچی ہو۔ اور اس عورت کے رہتے رہتے اسے یوں فیل ہونے لگا تھا کہ آرفنیج ہاؤس میں سارے کے سارے پاگل اور گھمنڈی لوگ نہیں ہوتے، کچھ اس لیڈی کی طرح بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور وہ اس بات کے پرے کرنے لگتی ہے کہ وہ ساری زندگی اسی طرح پیسفل زندگی اس آرفنیج ہاؤس میں گزارتی رہے۔ لیکن جیسا سوچے ہم ویسا ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ایک ولنس کی بیٹی تھی اور اس کی زندگی میں کبھی پیس ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک دن کچھ سولجرز آتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگتے ہیں۔ وہ ان سولجر سے پوچھتی ہے، آخر آپ لوگ مجھے ٹاور کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہو؟ ان سولجرز میں سے ایک کہتا ہے کہ صرف یہ تم ہی کر سکتی ہو، اور تمہاری مدر اپنے آخری وقت میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہے، اور یہ اس کی آخری خواہش ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر وہ اپنے من ہی من کہتی ہے، میرے سامنے پریٹینڈ کرنا بند کرو۔ وہ میری بالکل بھی کیئر نہیں کرتی تھی، اسے صرف اپنے ہسبینڈ کے لگے رہتی تھی کہ وہ کب آ کر اسے لے کے چلی جائے۔ حالانکہ وہ نہ اس کو صحیح سے فیڈ کرا پاتے تھی، حالانکہ وہ کتنا ہی کیوں نہ روئے، لیکن اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور وہ اسی سوچوں میں گم اس ٹاور کے اندر انٹر ہونے لگتی ہے اور اپنے آپ سے ہی کہتی ہے، حالانکہ وہ میری مدر ہے، مجھے لاسٹ ٹائم تو ان کی خواہش پوری کر لینی چاہیے، بے شک یہ حقیقت ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے ایک بار تو انہیں دیکھنا ہی چاہیے، آخری بار، تاکہ میں انہیں زندگی میں پھر کبھی مس نہ کر پاؤں، اور ایک آخری گڈ بائی تو کرنا ضروری ہے۔ لیکن جب وہ کمرے میں انٹر کرتی ہے اور اپنی مدر کو دیکھتی ہے جس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی، اس کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ بہت ہی زیادہ ہارٹ بروکن ہو جاتی ہے، وہ بہت ہی زیادہ سہم سی جاتی ہے۔ وہ پہلے سے بہت ہی زیادہ پتلی ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی وہ اپنے ہسبینڈ کو ہی بلا رہی ہوتی ہے۔ وہ صحیح سے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی، لیکن اس کے زبان پر ایک ہی نام تھا اور وہ اس کے ہسبینڈ کا تھا۔ اپنی مدر کو اس حال میں دیکھ کر اسے بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ اسٹرینج بات تھی، کیونکہ وہ اتنے ٹائم تک آرفنیج ہاؤس میں ایبیوز ہوتی رہی، لیکن کبھی بھی اس کی مدر نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ وہ اس بات پر بہت ہی زیادہ رونے لگتی ہے، اور اسے ان ساری چیزوں سے اور بھی زیادہ ہرٹ ہونے لگتا ہے، حالانکہ جب وہ اسے ابیوز کیا جاتا تھا اسے تبھی اتنا ہرٹ نہیں ہوتا تھا، اور اسے اپنے فادر کے اوپر اور بھی زیادہ غصہ اور چڑ اٹھنے لگتی ہے، کیونکہ اس کے فادر نے اسے بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ بالکل ہی بھول چکا تھا کہ اس کی ایک اور فیملی ہے، اس کی ایک وائف ہے جو کہ صرف اسی کے لیے جیتی ہے، لیکن وہ سمجھ سکتی تھی۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے
وہ سارے لمحات یاد کرنے لگتی ہے جو کہ جاتے ہوئے اس نے اپنی مدر کو دیکھے تھے، جو کہ اپنے ہسبینڈ کو کھڑکی پہ بیٹھی ہوئے ہر وقت پکارتی رہتی تھی۔ اور یہ بہت ہی زیادہ درد اور تکلیف سے بھرا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ جسے آپ یاد کرتے ہو وہ آپ کے پاس نہ آئے، یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اس نے کبھی اپنی بیٹی پہ دھیان بھی نہیں دیا، حالانکہ اسے اس کا نام بھی نہیں معلوم تھا۔ اس جگہ پر ہمیں ہماری مین پروٹیگنسٹ کا اصل نام پتہ چلتا ہے، جو کہ ڈیفنی ہوتا ہے، اور وہ اپنی مدر کو بتاتی ہے کہ مما میں ہوں ڈیفنی۔ لیکن ابھی بھی اس کی آنکھیں اس کی طرف نہیں آتی، وہ اس کی آنکھیں ابھی بھی اس بات کے انتظار میں ہوتی ہیں کہ وہ کب اپنے ہسبینڈ کو دیکھے گی، اور وہ اور زیادہ کس کے اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ مما میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کی ڈیزائر ڈیوک کی وائف ہونے کے زیادہ ہیں، حالانکہ آپ نے کبھی مجھے اس طرح ٹریٹ نہیں کیا، اور نہ کبھی آپ کی ڈیزائر میری طرف ایز اے مدر کے طور پر تھے۔ جس پر اس کی مدر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ میں کبھی تمہیں نہیں بھولی تھی، لیکن ڈیفنی اپنی بات کنٹینیو رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ آرام کر سکتی ہیں، آپ نے بہت زیادہ تکلیف سہن کی ہے، اور اپنی من ہی من کہتی ہے کہ پاپا کا اور زیادہ انتظار مت کیجیے، آپ بس فری ہو جائیے اس دنیا سے۔ اس کی اس طرح کی باتیں سن کر اس کی مدر اس کا نام پکارنے لگتی ہے، اور اسی اس میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ وہ اسے پکارتی رہتی ہے مما مما، لیکن اس کی طرف کوئی جواب نہیں آتا۔ ایک سولجر اس کے منہ کی طرف کپڑا رکھتا ہے، اور ڈیفنی اب سمجھ چکی تھی کہ اس کی مدر اب جا چکی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر رونے شروع کر دیتی ہے، لیکن سولجر اسے رونا بھی نہیں دیتے صحیح سے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کھینچنے لگتے ہیں، اور ڈیفنی سے کہتے ہیں کہ اب واپس جانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ لیکن ڈیفنی کو تھوڑا سا اور ٹائم چاہیے تھا، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ٹیریبل تھا انہیں اس طریقے سے دیکھنا، لیکن اس کے پاس اب دوبارہ ٹائم نہیں ہوگا، وہ دوبارہ اپنی مدر کو کبھی نہیں دیکھ پائے گی، اس لیے وہ اپنا اس کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہے کہ میں صرف ایک بار انہیں پھر سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن وہ سولجر غصے میں کہتا ہے جلدی چلو، میرے لیے ٹربل کریٹ مت کرو۔ ڈیفنی اپنی روتی ہوئی آنکھوں سے اس سولجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ میری مدر کا اب کیا ہوگا، جسے سن کر وہ بہت ہی زیادہ عجیب سا گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا مطلب کیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس طرح کا سوال اتنی سی بچی کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن وہ صرف ایک بار پوچھنا چاہتی تھی، وہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتی تھی۔